بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین سلام علیکم. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے فخر کے عنوان سے گفتگو کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون سا فخر ہے جو مطلوب ہے، وہ کون سا فخر ہے جو کہ مذموم ہے. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ سرزمین مقدس قم پر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اخلاق اقتصادی کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اس ایپیسوڈ میں. تو کیا عناوین ہمارے سامنے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. یہ جو نقطہ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، ایتھکس آف اکنامکس یا ایتھکس آف بزنس، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اور جیسا کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیا تھا کہ اکانومسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ کیپٹلزم جیسے نظام میں بھی ایتھیکل ویلیوز کو اور ایتھکس کی امپورٹنس کو کسی طرح سے جو ہے وہ مینٹین کیا جائے. خود کارپوریٹ ایتھکس جو ہے وہ ایک فیلڈ آف اسٹڈی ہے. بالکل موجود ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ایتھکس کے عنوان سے اور ایتھیکل ویلیوز کے عنوان سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. لیکن ہم نے بالکل ابتدا میں بھی یہ بات کی اور اس کو ریپیٹڈلی ہم اپنے ویورز کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیپٹلزم کے اپنے وجود کے اندر کچھ ایسے پیراڈاکس موجود ہیں، کچھ ایسے تناقضات موجود ہیں کہ جو ان چیزوں کے ساتھ جمع نہیں ہو پاتے. یعنی کیپٹلزم کے اندر کچھ عناوین ایسے ہیں کہ وی ہیو ٹو ڈیفائن دیم، وی ہیو ٹو کنٹرول دیم. یہ چیزیں ضروری ہیں. اب اگر یہ ہم چیزیں بغیر کنٹرول کیے کریں گے تو وہ جو ایتھکس کا اپنا ایک خاص اسپیسیفک معنی ہے وہ سامنے نہیں آتا. دیکھیے، اخلاق، ایک ہیومینٹی اور ہیومینیٹیرین بیہیویئر، یہ جتنا کچھ بھی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس بیک پر کچھ ایسے اصول ہونے چاہیے کہ جو ان کا ریوارڈ آپ کو پریکٹیکل اور یا کم از کم کسی ایک خاص فارم میں آپ تک پہنچا سکیں. کیپٹلزم میں کچھ میں اس کو میتھس کہتا ہوں، یہ میتھس ہیں. مثلا پروفٹ میکسیمائزیشن ہے، کاسٹ منیمائزیشن ہے، سیٹسفیکشن ہے. یہ بیسیکلی میں اپنے حساب سے ان کو میتھس کہتا ہوں. میتھس اس لیے کہ دیکھیے، پروفٹ میکسیمائزیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں، پہلا کویسچن یہ آتا ہے کہ اپ ٹو وٹ ایکسٹینٹ آپ کہاں تک پروفٹ کو لے جانا چاہتے ہیں. مٹیریل پروفٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹ کے ساتھ کتنا پروفٹ. انسان کے جس کو اللہ تعالیٰ نے لا محدود خواہشات کا حامل بنایا، انسان کی عقل جو انسان سے تقاضا کرتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو، اپنے خواہشات کو، اس کے پالوں پروں کو پھیلانا چاہتا ہے تو پھر اینڈلیس ہوپس ہیں انسان کی، وہ پوری کائنات کو مسخر کرنا چاہتا ہے. اب اس کی یہ خواہشات بھی کنٹرول ہونی چاہیے، ساتھ میں اس کے لیے جو پروفٹ کا معنی ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اگر ہمارے سارے پروفٹس مٹیریلز میں ہیں تو آئی ہیو ٹو سے مٹیریل از ویری لمیٹڈ. لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹ کے ساتھ آپ کتنا پروفٹ لے سکتے ہیں. لہٰذا وہ پروفٹ میکسیمائزیشن جس کی بات کی جا رہی ہے، اول تو اس پروفٹ میکسیمائزیشن کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. ثانیاً پھر اس پروفٹ کی جو اینڈلیس، اگر آپ کو کہیں پر پروفٹ اینڈلیس کہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس اینڈلیس پروفٹ کے پیچھے کوئی اینڈلیس اینٹیٹی ہونی چاہیے یا نہیں، ایک پاورفل اینٹیٹی ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے، جس کے پاس اینڈلیس پاورز ہو، جو اینڈلیس اینٹیٹی ہو کہ جو پھر آپ کو اینڈلیس پروفٹس دے سکے. آپ کو اس اینڈلیس اور ایک جسے کہنا چاہیے کہ ان لمیٹڈ سورس سے جو ہے لنک کر سکے. آپ کے پاس کیپٹل، جیسے ہی آپ کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں اور مٹیریل میں آ کر بات کرتے ہیں، مٹیریل از لمیٹڈ. مٹیریل جتنے بھی پروفٹس ہیں دے آر لمیٹڈ. سو اگر حل تو ان کے پاس ہے، وہ سروائیول آف دا فٹسٹ، جس کی جتنی پاور ہے وہ اتنا زیادہ لوٹ سکتا ہے یا کما سکتا ہے. خود آپ سروائیول آف دا فٹسٹ جس کی بات کر رہے ہیں، میں اس بارے میں بھی ایک نقطہ آپ کے پاس رکھتا ہوں. یہ ان میتھس میں سے ہے کہ جن کے اوپر جو ہے وہ دنیا کو کسی اور رخ پہ لے جایا جا رہا ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ ایز اے رول دنیا میں فیل ہو چکا ہے. صحیح. خلاصتاً اگر عرض کرنا چاہیں، میں بالکل خلاصتاً نہیں عرض کروں گا، میں اس میں تفصیل میں جاؤں گا بھی نہیں کیونکہ ہم اپنے ٹاپک سے دور ہو جائیں گے.
سروائیول آف دا فٹسٹ جو ایک فلسفی کا یا اس کو ایک آئیڈیا کے طور پہ یا آئیڈیالوجی کے طور پر دنیا میں متعارف کرانے کی کوشش کی گئی تھی، اگر آپ اس کی روٹس میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سم پاورفل کیپٹلسٹ یا مقتدر شخصیات کو اپنے فائدے کے لیے جو چیزیں حاصل کرنی ہے اس کا رول ہے۔ چونکہ یہ ان کے فائدے میں جاتا ہے لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایز اے رول باقی رہے، جبکہ دنیا میں تمام حیثیتوں سے سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو قانون ہے وہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ اگر آپ اینیملز میں آ کر بات کرتے ہیں تو دنیا میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے اسٹرانگ اینڈ فٹسٹ جو اینیملز تھے وہ ڈسٹنکٹ ہو گئے، اور سب سے زیادہ ویک جو اینیمل ہیں وہ ملینز آف ایئر سے ابھی تک باقی ہیں اور آئندہ بھی باقی رہیں گے۔ یہ چیز خود انسان کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ فٹسٹ سروائیول نہیں کرتا، بلکہ وہ سروائیو کرتا ہے جس کے اوپر سروائیو کروانے والے کی ہاتھ اس کے سر پر موجود۔ تو بہرحال یہ جو اسی ویکسٹ کا وجود ملینز آف ایئرز میں باقی رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دیر از سم ادر پاور کہ جو اس کو باقی رکھ رہی ہے۔ فٹسٹ اور اسٹرانگسٹ کے نابود ہو جانے کو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ دیر از این ادر پاور۔ بس پہلے تو یہ جو لا ان کل جو ہے وہ ختم ہے، غلط ہے، اس کے اندر بہت سارے پرابلمس ہیں۔ دوسری طرف دیکھیے اس کے اندر جو بو موجود ہے وہ کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹسٹ کا معنی یہ ہے کہ اف یو آر ویک دین یو ہیو نو رائٹس ٹو لیو۔ صحیح ہے، ایک ان ہیومن بیہیویئر ہے، یہ ایک ان ہیومن لا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ صرف اپنے لیے ایک بہانہ پیدا کرتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ قدرت کے اوپر، زیادہ سے زیادہ ریسورسز کے اوپر اپنا حق جما سکیں۔ لیکن ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ جب یہ نیچر کے اندر لوگوں کے اندر صلاحیتوں کے اعتبار سے، ان کی کیپیبلٹیز کے اعتبار سے ایک ان ایکول سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کو بچانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اونلی جسٹس، نہ کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، بلکہ فٹسٹ مسٹ ہیلپ ویکرز۔ یہ جو قانون ہے یہ ہونا چاہیے، اور دین نے یہی قانون دیا۔ اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پروفٹ میکسیمائزیشن کا متھ، پروفٹ میکسیمائزیشن کا متھ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ دیکھیے جب ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک متھ ہے، اور ہم جب پروفٹ کی بات کرتے ہیں، قرآن کریم بڑی خوبصورت انداز سے اشارہ کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں اپنی دنیا کے لیے۔ فرماتا ہے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، ان کی اس تجارت نے، اس لین دین نے ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی جہاں پر انسان اپنی آخرت کو دنیا کے لیے بیچ رہا ہے وہ کوئی فائدہ نہیں کر رہا، نقصان ہے۔ دوسری طرف پروردگار کیا فرماتا ہے؟ وما جو چیز اللہ کے پاس ہے خیر و ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یعنی آپ کو اگر ایسا پروفٹ چاہیے کہ جو بہتر بھی ہو، اور ایسا پروفٹ چاہیے کہ جو لانگ لاسٹنگ بھی ہو، تو وہ اللہ کے پاس موجود ہے، دنیا کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو پہلے تو جو پروفٹ کا کانسیپٹ ہے، دین آ کے اس کو پروفٹ کے کانسیپٹ کو کیپٹلزم کے کانسیپٹ سے چینج کرتا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ دیکھیے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ یونیورسل لا ہیں۔ اب پروفٹ کا معنی انسان کا ایک نیچرل بیہیویئر ہے، اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ کیپٹلزم۔ دیکھیں اس نیچرل بیہیویئر کو آگے کیسے چلانا ہے، یا یہ آپ کو کیپٹلزم بتائے گا یا دین بتائے گا۔ کیپٹلزم آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیپٹلزم آپ سے کہہ رہا ہے کہ پروفٹ میکسیمائزیشن از یور رائٹ بائی ہک اور بائی کروک۔ ہم نے بالکل شروع کے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ فار پروفٹ میکسیمائزیشن یو ہیو ٹو فیز، یا آپ میکسیمم کوانٹٹی کے ذریعے سے پروفٹ میکسیمائز کرو گے، یا منیمم کاسٹ کے ذریعے سے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کاسٹ منیمائزیشن از دا موسٹ کرول اور بروٹل بیہیویئر ان کیپٹلزم۔ اس لیے کہ جب آپ کاسٹ منیمائز کرنے پر آتے ہو تو کاسٹ منیمائزیشن کا جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہے وہ آپ کے لیبر طبقے پر آتا ہے، وہ ہیومنز پر آتا ہے۔ مشین کو آپ ریپلیس کر دو، مشین کو آپ بیکار پڑا رہنے دو، نتھنگ ول ہیپن۔ لیکن جس وقت آپ لیبر کو فارغ کرتے ہو اور پھر آپ اس کے لیے کوئی اور اس کا سبسٹیچیوٹ نہیں دیتے ہو، دین یو آر کلنگ ہیومن پیپل۔ آپ ہیومنز کو مار رہے ہوتے ہو، اس وقت ان کو ڈپرائیو کر رہے ہوتے ہو۔ تو دین آپ کو آ کر یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ آپ کی پروفٹ میکسیمائزیشن کی حد وہاں پر ہونی چاہیے جہاں پر آپ دوسروں کو ایکسپلائٹ نہ کرو۔ یہ پہلا مرحلہ۔ اچھا، میں جب اپنے پروفٹ کے ایک حصے کو ختم کر رہا ہوں اور اس کو ایکسپلائٹیشن نہیں ہونے دے رہا، تو کیا میں ضرر کر رہا ہوں؟ نہیں۔ پروردگار وہ جگہ جو تم لوگوں کی ایکسپلائٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کے لیے برکت دیتا ہے، اور آپ کو اس کی جگہ پر جو ہے وہ اس کا بدل دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بدل کے بغیر ہے آپ کے،
جو چیز آپ اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے آپ کے لیے کیا ہے؟ بدل بہتر بھی ہے، اس سے بہتر ریٹرن موجود ہے اور لانگ لاسٹنگ ہے. صحیح. لہذا کیپٹلزم آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ نے اپنا پروفٹ اگر ذرا سا بھی چھوڑا آپ لاس میں ہوں. لیکن دین کیا کہتا ہے کہ آپ نے وہ پروفٹ جو دوسروں کی ایکسپلائٹیشن کے لیے جیسے ہی آپ اس کو لوز کرو گے تو اللہ کے لیے جب آپ اس کو لوز کرو گے تو آپ لوز نہیں کرو گے بلکہ یو ول گیٹ بیٹر دین. وہ جو ہم بات کر رہے تھے نمبر سے شاید میجر نہ ہو پائے وہ، لیکن کچھ ایسے جو ہیں وہ مادہ سے ہٹ کے جو ایسے ایون مٹیریل ہے، ایون مٹیریل ہے. دیکھیے یہی کیپٹلسٹ جو ہمیشہ اپنے آپ کو لاس سے بچانے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے، ہو ول گارنٹی کہ وہ نقصان نہیں اٹھائے گا. صحیح. اور کوئی گارنٹی آپ کے پاس کوئی گارنٹی وہ نمبر سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. لیکن دین آ کر کیا کرتا ہے؟ دین آ کر جو ہے وہ آپ کو گارنٹی دیتا ہے. اب یہی بات کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین منع کر رہا ہے، نہیں، ہمارے پاس روایات موجود ہیں. ہم نے پہلے بھی ایک روایت میں اشارہ کیا تھا کہ دین حتیٰ ہمیں اس بات کا شوق دلاتا ہے کہ آپ اغتراب یعنی آپ غربت، آپ یعنی وطن سے دوری اختیار کریں. اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو وطن سے دوری اختیار کرتے ہیں طلب رزق حلال کے لیے، دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. لیکن ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیپٹلسٹ بیہیویئر کیا ہے. غریب ملکوں سے لیبر بلا کر اس کی جو ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے. آج آپ مڈل ایسٹ میں جا کر دیکھیے کہ مڈل ایسٹ میں کیا بیہیویئر ہے. غریب ملکوں سے آنے والا جو لیبر ہے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے. اب یہ ایک ہماری مینٹالٹی ہے جس کو توڑنا اس وقت بہت ایک مشکل کام ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مڈل ایسٹ میں جا کر یا یورپ میں جا کر یا کسی اور ملک میں جا کر جو ہے وہ ہم بہت کما لیں گے، جبکہ یہ بعض اوقات ہمارے لیے ایک سہانے خواب سے زیادہ کچھ ثابت نہیں ہوتا. ہم جب وہاں جاتے ہیں، ہم جا کے آپ کبھی لیبرز کو جا کر آپ سروے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بدترین حالات میں زندگی اپنی فیملی سے دور ہیں، 2 سال 3 سال تک فیملی سے دور ہوتے ہیں، فیملی الگ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں اور الگ ڈپرائیوڈ کنڈیشن میں ہوتی ہیں. ہم وہی محنت، جو بڑی اتفاقی اور بڑی عجیب سی بات ہے، ہم وہی محنت اور وہی کام جو غرب میں جا کر رہے ہوتے ہیں، ویسٹ میں جا کر رہے ہوتے ہیں، مڈل ایسٹ میں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ملک میں ہم اس کو عار سمجھتے ہیں، اپنے ملک میں اس کو اپنے لیے جو ہے وہ باعث توہین سمجھتے ہیں. جب تک ہمارا یہ منافقانہ بیہیویئر رہے گا ہم مشکلات کا شکار رہیں گے. دین کیا کہہ رہا ہے؟ دین پسند کرتا ہے لیکن اس صورت میں جب آپ کی عزت باقی رہے. اگر میں دین میں جا رہا ہوں طلب رزق حلال کے لیے لیکن وہاں جا کر مجھے وہ جاب کرنی پڑ رہی ہے کہ جو مجھے ذلت کا شکار کر رہی ہے تو پھر دین اس کا بنا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں. خود نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک جگہ پہ میں قول دیکھ رہا تھا کہ وہ تھوڑا جو تمہیں بغیر کسی واسطے کے ملے وہ اس زیادہ سے بہتر ہے جو کسی وسیلے سے. مولا کہہ رہے ہیں دینے والا پروردگار ہی ہے، لیکن یعنی تجارت یا سیلف امپلائمنٹ پہ زیادہ انکریجمنٹ ہے. جی بالکل. دیکھیے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہمارے پاس بعض روایت بڑی عجیب و غریب روایت ہے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی کام اٹھاتا ہے اور اسے دوسروں کو دے دیتا ہے، خود نہیں کرتا، لیکن درمیان میں وہ اپنا حصہ نکال لیتا ہے تو آیا جائز ہے؟ امام نے فرمایا نہیں. جب تک اس کام کے اندر اس کا اپنا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے لیے اس کام میں سے حصہ لینا جائز نہیں ہے. دیکھیے کس طرح سے مڈل مین کو دین آؤٹ کر رہا ہے. وہ مڈل مین جس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ ایک پارٹی کو بلاتا ہے اور دوسری پارٹی کو بیچتا ہے وداؤٹ اینڈ ڈوئنگ اینی تھنگ. چونکہ یہ کچھ نہیں کر رہا، دین اس کے لیے وہ مال اٹھانا جائز نہیں سمجھتا. دین جس چیز کو امپورٹنس دیتا ہے وہ کام ہے. اچھا کام میں بھی آپ آ کر دیکھیں کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے. تجارت، اب ہم تجارت کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا بزنس پلان ہوگا تو تجارت کہے گی. نہیں، تجارت چاہے وہ بہت چھوٹے مرحلے پر ہو، دین نے بطور کلی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ البرکۃ عشرۃ اجزاء، برکت 10 جز کہ تسعۃ اعشارھا فی التجارہ، کہ اس کے یعنی 9 جو جز ہیں وہ کس میں ہیں؟ تجارت میں. 10 ہیں، 9/10 of that برکت lies in تجارت، in business. میں اپنے ملک میں، اپنے شہر میں محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ محنت جو مجھے عزت کی روزی دے گی، وہ محنت جو مجھے رزق حلال دے گی. پھر امپلائمنٹ کریٹ کر رہے ہیں، پھر دوبارہ وہی بات ویلتھ کریشن کی بات آ جائے گی. ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا بن گیا ہے؟ جاب کا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ میں کسی کا غلام بن کر پیسے کماؤں. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ختم ہو گئے کہ مجھے خود تجارت میں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تجارت میں، پیغمبر آپ سے تجارت میں وعدہ کر رہے ہیں کہ برکت ہے، اور برکت کے اگر 10 آپ جز تصور کر سکتے ہیں تو اس کے 9 اجزاء، اس سے زیادہ برکت کا کوئی تصور آپ کر سکتے ہیں؟ اور صاحب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. فی الحال پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.
ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر خدمت ہوں گے بریک کے بعد. مومنین, ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے. سبیل میڈیا, قرآن و اہل بیت کا راستہ, کامیابی کا راستہ. ناظرین پروگرام میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی مولانا صاحب, بات ہو رہی تھی اخلاق اقتصادی اور پروفٹ میکسیمائزیشن, سیٹسفیکشن, کاسٹ منیمائزیشن, ان چیزوں کے بارے میں. دیکھیں, یہ جو ابھی ہم جن مراحل سے ہم گزر رہے ہیں کیپٹلزم میں, یہ پرابلمز میں نے آپ کو بتایا کہ پروفٹ میکسیمائزیشن میتھ, جب آپ کو پروفٹ میکسیمائزیشن کا میتھ میں انوالو کر دیا جاتا ہے اور آپ کو پروفٹ میکسیمائزیشن کا ایک ایسا ہورائزن دکھایا جاتا ہے جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی اینڈ لیس پروفٹ ہی جو میرا ہدف ہے, اور پھر وہ بائے ہو کا بیک رکھو تو جو اس کے نتائج نکلتے ہیں وہ خوفناک ہیں. ان خوفناک نتائج میں سے اگر آپ اس وقت دنیا میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, پیسے کی انوالومنٹ جو ہے, بزنس, ایک بزنس وہ ہے جو ہمارے لوگ محنت کر رہے ہیں, تجارت ہے, دکان پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, چیزیں کہیں سے لے کر آتے ہیں, کہیں پلا کر بیچتے ہیں, اور اس طرح کے کام ہو رہے ہیں, یعنی محنت کر رہے ہیں. اس ساری تجارت کو آپ ایک طرف کریں, اور وہ تجارت جس میں اس وقت دنیا میں میگا منی, یعنی ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ آف منی جس میں انوالو ہے اور دولت جس میں انوالو ہے, اگر آپ آ کے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ ٹرانزیکشنز دنیا کی جو میگا ٹرانزیکشنز ہیں وہ ساری کی ساری اللیگل آئٹمز ہیں. دنیا میں اس وقت جو ہے وہ منشیات کا جو کاروبار ہے, نشے کا جو کاروبار ہے, اس کی ساری ٹرانزیکشنز دے آر اللیگل اینڈ ان ہیومن ٹرانزیکشنز. کون کر رہا ہے؟ کیا غریب آدمی ہے جو کہ یہ بنا رہا ہے؟ کیا غریب آدمی ہے جو بیچ رہا ہے؟ نہیں, غریب آدمی اس میں صرف اور صرف استحصال اور ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو رہا ہے. کڈنیپنگ ہے, ہیومن ٹریفکنگ ہے. ہیومن ٹریفکنگ میں کون انوالو ہے؟ یقیناً ایک غریب آدمی انوالو نہیں ہے. یہ وہی بڑے بڑے جو کارٹلز جن کو آپ نے کہا, یا پھر آپ نے آگے چل کے ان کو جو ہے بڑے بڑے مافیا کہا, یہ وہی ہیں, کیپٹلسٹ ہیں. دے آر انوالوڈ ان آل دیز تھنگس. بہت ساری ہیومن ٹریفکنگ ہے, اس میں ہیومن پارٹس کی ٹریفکنگ ہے, اس طرح کے بہت سارے جو بزنسز ہیں آپ دیکھیں دے آر اللیگل. گیملنگ اللیگل ہے. ان سب کے اندر ہیومن پارٹ کا جو اس وقت ٹریفکنگ ہو رہی ہے. پورنوگرافی ہے, پورنوگرافی کے پیچھے بڑے بڑے دنیا کے مافیا, دے آر کیپٹلسٹ. ان تمام چیزوں کو رن کرنا, ان تمام چیزوں کو چلانا. ویپنز کا کاروبار ہے, جو اللیگل ویپنز کا کاروبار ہو رہا ہے, وہ سارے کے سارے ایک غریب آدمی, غریب عوام کا کام نہیں ہے. اس کے پیچھے سارے کے سارے وہ کیپٹلسٹ اپروچ ہے کہ جو اپنے پروفٹ میکسیمائزیشن کے لیے ہر حد کو کراس کرنے کے لیے تیار ہے. اور کیونکہ اصولی بنیادوں پہ, جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, ہر وہ چیز جس کی ڈیمانڈ ہے وہ سپلائی ہونی چاہیے, اس سے پروفٹ بننا چاہیے. لیکن دین یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی غلط چیز جو ہے وہ آپ کافر کو بھی نہیں بیچ سکتے. شراب, جوا, یہ جو ساری چیزیں ہیں, آپ ان کو کیوں پابندی لگائی گئی ہے؟ دیکھیں, ان میں سب سے اہم بات, ان میں پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ دین ہر ایسے مال کو لینے سے منع کرتا ہے جس میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہ ہو, آپ کی کوئی زحمات نہ ہو, آپ کی کوئی کوشش نہ ہو. ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ مڈل مین, وہ مڈل مین, پیور مڈل مین, دیکھیے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میں کسی مارکیٹ سے سامان لے کر آتا ہوں اور کہیں جا کر بھیجتا ہوں, اس میں میری زحمت ہے, میں کوشش کر رہا ہوں, میں اس پر اپنا خود انویسٹمنٹ لگا رہا ہوں, میری انویسٹمنٹ انوالو ہے. لیکن بعض کچھ ایسے مڈل مینز ہوتے ہیں جن کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, جن کی کوئی زحمت نہیں ہوتی. دے آر پلینگ جسٹ دا رول آف مڈل مین, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے تمام کے تمام اسی طرح سے جوئے میں اور قمار میں, گیملنگ کے اندر جو پیسہ بغیر محنت کے آ رہا ہے, دین اس کو پسند نہیں کرتا. دین چاہتا ہے پروڈکٹیوٹی بڑھے, دین چاہتا ہے کہ بزنس بڑھے, دین چاہتا ہے کہ رزق جو ہے لوگوں کے درمیان میں تقسیم ہو. لہذا تجارت کو, لہذا آپ کے کاروبار کو, ہر پروڈکٹیو جو ایکٹیویٹی ہے اس کو دین اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی بہت سارے لوگوں کو انکم جنریٹ کر کے دے گی, بہت سارے لوگوں کے رزق کا باعث بنے گی. لہذا ہر نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی دین میں ممنوع ہے. اب ہم جب آ کے بات کرتے ہیں ایتھکس کی, اب دیکھیے کیپٹلزم میں ایتھکس موجود ہے. اس ایتھکس کے اوپر سب سے زیادہ بات کہاں کی جاتی ہے؟ غرب میں بات کی جاتی ہے. ہمیں وہ ایتھکس کے کارڈ دکھا کر ہمیں اور آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ورنہ اس وقت ایک کانسیپٹ ہے, جائیے اس کو جا کے سرچ کیجیے, آپ آج گوگل میں لکھیے اور تلاش کیجیے, تھرڈ ورلڈ ڈمپنگ ایک فنامنا ہے, آپ اس کو سرچ کیجیے. ایک عجیب و غریب چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی. کیا ہے جی تھرڈ ورلڈ ڈمپنگ؟ تھرڈ ورلڈ ڈمپنگ جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ آئٹم جو ویسٹ میں بین ہو جاتا ہے, مثلا وہ کریمز ہیں, وہ شیمپوز ہیں, وہ اور چیزیں ہیں کہ جو کینسرس ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے بین ہو جاتی ہیں, اب لازمات ہے وہ ایک بلک ہے,
جس بلک کو ضائع نہیں کیا جا سکتا. تو وہ بلک کہاں جائے گا؟ دیٹ بلک ول بی ڈمپ ان دا تھرڈ ورلڈ. جو چیز وہاں ممنوع ہے، جو چیز وہاں پر ہلاکت کا باعث بن رہی ہے، اسے ڈمپ کیا جائے گا لا کے کہاں پر؟ آپ کے تھرڈ ورلڈ میں. بجائے اس کے اس کو آیا یہ ایتھیکل ہے؟ آیا یہ ہیومن ہے؟ تاریخی حوالے سے بھی ہم دیکھیں اگر تو خاص طور پہ قحط بنگال کی ایک ایسی مثال موجود ہے جس میں بہت ہی انسان سوز قسم کے فیکٹس اور فگرز موجود ہیں کہ کس طرح جو وہاں پہ رولنگ اتھارٹیز تھیں اس زمانے میں انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا، حالانکہ غزہ کے موجود ہوتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو کانسیپٹ ہے، اگر آپ جا کر تاریخ میں اس کو صحیح معنی میں دیکھیں گے تو وہ اونلی اینڈ اونلی دی ایکسپلائٹیشن آف ایسٹ تھی اور کچھ بھی نہیں تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی بیسیکلی ریسورسز آف ایسٹ استعمال کرنے آئی تھی. وہ سینٹرل پیرافری تھیوری ہے. اس زمانے میں سینٹر جو ہے وہ انگلینڈ کی سرزمین کو بنایا گیا اور پھر آپ کے ویسٹ سے اس سینٹر کو پالنے کی کوشش کی گئی اور اسٹل وی ہیو دا سیم فارمولا. صرف کولونائزیشن اور موجودہ دور میں ڈیفینیشنس یا میں یہ کہوں گا کہ جو اس کے نام ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، ورنہ سچویشن وہی ہے. ہمارے ریسورسز کو استعمال کیا جاتا ہے، دوسرے ہمارے ریسورسز کو کھاتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں دیا جاتا. ہمیں کچرا دیا جاتا ہے، ہماری ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے، ہمارے ملک کے لوگوں کے گردے بیچے جاتے ہیں، ہمارے ملک کے لوگوں کی جو ہے وہ آنکھیں بیچی جاتی ہیں. اور یہ سب کچھ ایک پرنسپل کے نیچے ہو رہا ہے کہ جو طاقتور ہے اس کا حق ہے کہ وہ کمزور کو جس طرح سے چاہے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. بس کیا ہوتا ہے کہ کیپٹلسٹ وہ کلاس بن جاتی ہے کہ جس کے لیے باقی تمام کی تمام پور کلاس جو ہے وہ سوائے ایک کنزیومر آئٹم کے علاوہ کچھ نہیں. تو قرآن میں جو مستضعفین اور مستکبرین کی گفتگو ہوئی ہے وہ غالباً اسی دو طبقات بار بار جو یعنی قرآن نے جس چیز کی طرف متوجہ کروایا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے تمام مخلوقات برابر ہیں اور ان کے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ نے ریشو بنائی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈپرائیوڈ کسی بھی اعتبار سے، اب یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے، اس نے کریشنز کو رکھا اس طرح سے اور ان تمام کے حقوق اپنی جگہ محفوظ ہیں. دیکھیے عدل الہی کو بڑا سمجھنا آسان ہے اس سارے مراحل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایک آپ چپراسی فرض کر لیجئے اور ایک کسی بھی کمپنی کا ہیڈ فرض کر لیں، یا یوں کہیں کہ بادشاہ تصور کر لیں اور ایک اس کا دربان تصور کر لیں. دنیاوی اعتبار سے وہ بادشاہ ہے، یہ دربان ہے. اب جو ان کا دیکھیں دین کی خوبصورتی یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دربان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ کیوں نہیں بنایا، یا بادشاہ کبھی یہ سوچے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے دربان کیوں نہیں بنایا. یہ جو فکریں ہیں اللہ تعالیٰ، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں اس فکر سے باہر نکل کے یہ سوچیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی بنایا ہے میرا وظیفہ کیا ہے اور اس وظیفے کو صحیح سے عمل انجام دے، تو عین ممکن ہے کہ یہ بادشاہ اور یہ دربان جو اپنے وظیفے کو اپنی جگہ پہ صحیح عمل انجام دیں، قیامت کے دن دونوں کا درجہ ایک ہو. اچھا یہ جو لاسٹ اپروچ ہے، جو لاسٹ پوائنٹ، دیکھیں اگر دنیا میں رہ کر دنیا میں ہی ختم ہو جانا سب کچھ ہے تو پھر تو بات ختم ہو گئی. لیکن ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس بے تحاشا دلائل ہیں کہ اس دنیا کا دنیا میں ختم ہو جانا ہی نہیں ہے. اس کے بعد ریوارڈز موجود ہیں، اس کے پاس ایک ہیئر آفٹر موجود ہے. چونکہ ہمارا موضوع عقائد نہیں ہے ورنہ ہم اس کو پروفز کریں گے، ہمارے پاس بہت سارے اس کے پاس دلیل موجود ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر جو ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر سب سے بڑی پاور ہی یہی ہے کہ وہ کانسیپٹ آپ کو الائیو رکھتا ہے. صحیح. اچھا یہ جو بعض افراد کے اندر اور ہمارے جو دوست ہیں بیچارے جو دین کے پیروکار نہیں ہیں، اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا خدا ہے، ایک تو وہ یہ کہ ایک تو انکاری ہیں وجود سے، لیکن اگر ہے تو پھر اتنا فخر کیوں ہے یا اتنی غربت کیوں ہے؟ تو اسی کے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں بہت سارے مورد فقر ہم اس کی طرف سے نہیں ہے، اس نے بعض کو زیادہ دیا اس لیے تاکہ یہ دوسروں کو دے سکیں. جب وہ اپنے پاس اس کو ایکیومولیٹ کریں گے، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ویلتھ از جسٹ لائک بلڈ ان دا باڈی. جتنی اس کی گردش زیادہ ہوگی اتنے آپ ہیلدی ہوں گے. اگر کیپٹلسٹ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ویلتھ از جسٹ لائک بلڈ ان دا سوسائٹی اور میں اس کو جتنا سرکولیٹ کروں گا اتنی، دیکھیے ایک مرتبہ آپ بینگ اے کیپٹلسٹ کسی کو ڈپرائیوڈ حالت میں رکھیں، اس کو سسٹینیبل لیول پہ رکھیں، آپ خود دیکھیے ان ریٹرن وہ سسٹینیبل لیول آپ کو کیا دے گا؟ سسٹینیبلٹی. اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکے گا. لیکن اگر یہ ورکر اچھی حالت میں ہے، یہ ورکر یا یہ کلاس جو ہے وہ سسٹینیبل لیول سے اوپر ہے، تو ان ریٹرن آپ کو جو ملے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ سسٹینیبلٹی سے اوپر ملے گا. ایک آٹومیٹک سسٹم ہے. اچھا ہم اپنے معاشروں پر ایک نگاہ ڈالیں اسپیشلی اہل بیت کے ماننے والوں میں سے، تو کیونکہ شاید آپ زیادہ بہتر رہنمائی فرمائیں گے کہ اس کی ریزن کیا ہے، لیکن ایک جو عقیدہ اوور آل ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مظلوم ہیں اور ہم جو ہے مظلوم ہی ہمیں رہنا چاہیے تا وقت کہ امام آئے اور
اور ہمیں نجات دلائیں اس مظلومیت سے. تو کہیں اس مظلومیت کے اندر جو ہم شاید اپنے آپ کو فقیر ہونے پر بھی قانع ہو جاتے ہیں, تو اس کی طرف تھوڑا سا. بالکل, دیکھیے یہ ایک ایسا وہ نیگیٹو کانسیپٹ ہے کہ جو اصلاً دین سے میچ نہیں کرتا. اچھا, دین جس چیز کو ہمیں توجہ دلاتا ہے وہ یہ کہ دین پسند کرتا ہے اس قوم کو کہ جو اسٹرینتھن ہو. دین پسند کرتا ہے اس قوم کو جو اکنامکلی اسٹرینتھن ہو, جو دینے والی قوم ہو, لینے والی نہ ہو. دین اس قوم کو پسند کرتا ہے, ان افراد کو پسند کرتا ہے جو اپنے زمانے کے امام کی مدد کر سکیں. تو معاشی طور پہ اسٹرانگ ہوں گے نہیں تو کیسے مدد کریں گے؟ اگر آپ نے ہمیشہ ڈپرائیوڈ ہی رہنا ہے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے امام کا ظہور کبھی بھی نہیں ہوگا. دیکھیے امام لوگوں کو ہم جس کہتے ہیں نا کہ جس ڈپریویشن سے باہر نکالنے کے لیے آئیں گے, تو جب وہ نکالنے کے لیے آئیں گے ہی نیڈ سم سپورٹ آن گراؤنڈ. کچھ تو ہونے چاہیے, قرار نہیں ہے. یہ بات طے ہے کہ اس دنیا میں کام معجزات سے نہیں کرنے, بلکہ کیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے. اگر اب یہ رول اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے, قرآن کا ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے, تو یہ رول آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یو شوڈ بی اسٹرانگ ٹو ہیو اے اسٹرانگ امام. کم سے کم ایک منیمم سپورٹ امام کو چاہیے. امام علی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے آپ کو کیوں گھر کے اندر قید کر رہے ہیں, کیوں تلوار نکال کر سامنے نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ ہی ہیز ناٹ سپورٹ. امام حسن کیوں صلح کی طرف جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے. دیکھیں لیسٹ سپورٹ کربلا کے اندر بھی, یعنی آپ کے پاس ایٹ لیسٹ سپورٹ ہو, چاہے وہ لیسٹ ہی کیوں نہ ہو, لیسٹ مہیا کر دیں, امام آ جائے گا. بس اگر آج امام ظہور نہیں کر رہے تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو لیسٹ سپورٹ ہے میں نے امام کے لیے وہ پرووائڈ نہیں کی. اسٹل ہم اس پوائنٹ پر نہیں پہنچے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے امام کو وہ لیسٹ سپورٹ پرووائڈ کر سکیں کہ جس سے آ کر وہ پھر پوری ڈپرائیوڈ دنیا کو ظلم سے نکالے. تو ہم نے مظلوم بن کر امام کا ساتھ نہیں دینا, بلکہ طاقتور بن کے امام کا ساتھ دینا ہے. اب آپ خود بتائیے کہ کیا امام کو وہ قوم چاہیے کہ جو خود فقیر ہو, جو خود مجبور ہو, جو خود ان ایجوکیٹڈ ہو, یا امام کو وہ قوم چاہیے کہ جو اکنامکلی اسٹرینتھن ہو؟ اچھا, روایت کے حساب سے بھی دیکھیں تو ہم جو کہتے ہیں کہ اس طرح کی جگہوں سے امام کی مدد کے لیے لوگ اٹھیں گے, تو کسی قابل ہوں گے تو اٹھیں گے یقیناً. ایگزیکٹلی. دیکھیے آپ کے پاس اگر حکومت ہوگی, مثلا فرض کریں, یا آپ کے پاس اختیار ہوگا, یا آپ کے پاس افراد ہوں گے, تو آپ امام کو سپورٹ کر سکیں گے. اگر آپ کے پاس چیزیں ہی نہیں ہوں گی, آپ خود ڈپرائیوڈ ہوں گے, تو اگر امام ظہور کر بھی لیں گے تو امام کو بالآخر سپورٹ چاہیے. اور معجزات کے ذریعے سے نہ آپ کو تبدیل کرنا, نہ مجھے تبدیل کرنا ہے. اور اگر کرنا ہی ہوتا تو یہ ڈیلے کیوں؟ ختم. یہ ڈیلے کیوں ہوتا؟ لہٰذا اب جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کی بازگشت میرے اور آپ کی طرف ہے. میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ زمانہ ظہور میں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں, اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں, اپنے اطراف میں لوگوں کو اسٹرینتھن. خدا کے لیے ہمیں اپنے بیہیویئرس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مجھے چاہیے کہ میں اگر خود اس قابل ہوں کہ میں ایک بزنس سٹارٹ کر سکتا ہوں, تو مجھے چاہیے کہ میں بزنس سٹارٹ کروں. میں اپنے بھائی کو بزنس سٹارٹ کروا کے دے سکتا ہوں, مجھے چاہیے کہ میں اگر یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھائی, میرا رشتہ دار کوئی ایسی غلطی کرنے کے لیے آمادہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوگا, تو میرا یہ دینی فریضہ بنتا ہے کہ میں اس کو اس غلطی سے روکوں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہوں, ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. دنیا میں ان قوموں نے ترقی کی ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا جو یہ بیہیویئر ہے کہ صرف میں ترقی کروں, صرف میں اوپر آؤں, یہ بھی غلط ہے. ہمارا یہ بیہیویئر بھی غلط ہے کہ میں یہ کہوں کہ بس ٹھیک ہے جتنا مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے. شکر کرنا عزیز من بہت اچھی بات ہے, لیکن کس طرح غلط ہو سکتا ہے؟ مقام شکر کو سمجھنے کی خطرہ کہاں آ سکتا ہے اس میں, یہی ہے. شکر کرنے اور اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ حالت میں رکھنا, اس میں دو الگ چیزیں. بہرحال پروگرام شکر کی میں بس ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ شکر کی کیفیت اس وقت بدل جاتی ہے جب آپ کے پاس نعمتوں کی جو کیفیت ہے وہ اور بہتر شکل میں سامنے آئے. ایک مرتبہ میں ایک بہت چھوٹی سی چیز کو سامنے رکھ کے شکر ادا کر رہا ہوں, اور ایک مرتبہ میں اللہ کی قدرت کا ملاحظہ کر کے اس سے بہتر نعمت کو سامنے رکھ کے شکر ادا کرتا ہوں. صحیح. یقیناً جو ہے بہت استفادہ کیا آپ کی گفتگو سے, اور وقت اب جو ہے پروگرام کا اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. آخر میں اس نوٹ پہ انشاءاللہ گفتگو تمام کریں گے کہ یقیناً امام جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ غیبی مدد کے حامل ہوں گے انشاءاللہ ظہور کے وقت بھی, اور ابھی بھی ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو شاید عقل بشر سے بہت ماورا ہوں, لیکن ان سب کامیابیوں تک پہنچنے کے لیے پہلے جو ظہور سے پہلے ایک زمینہ ہے وہ فراہم کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے لیسٹ کہا, ایک منیمم جو ہے اپنے آپ کو ایک اسٹیٹس پہ لانا ضروری ہے کہ امام کی نصرت کے قابل بنا جا سکے. اسی نوٹ کے ساتھ جو ہے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
सबील मीडिया, कुरान और अहले बैत का रास्ता, कामयाबी का रास्ता।